إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا حضرات محترم، قیامت کے دن جب ہر انسان اکیلا اکیلا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ہر ایک سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی کو بھی استثناء نہیں دی جائے گی۔ جب اس کا نام پکارا جائے گا اے فلاں بن فلاں باہر نکل کے آ جا، اور وہ اس بڑے مجمع میں سے باہر نکل کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، پھر آواز دی جائے گی کہ اس کا نامہ اعمال کدھر ہے؟ وہ نامہ اعمال لایا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال آ جائے گا پھر اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور جب اس سے سوال شروع ہوں گے تو آدم کی اولاد میں سے کوئی بندہ بھی جو سامنے آئے گا اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ جو مال تھا تو نے کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر خرچ کیا۔ یہ جو مال ہے
یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی اس کی خوبصورتی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان 5 چیزوں کے اندر ایک بنیادی چیز وہ مال و دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو شیطان کو ایک مہلت دی تھی جب اس نے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے اللہ، تو اس کو کہا تھا اچھا تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مل گئی، تو اس نے بد اخلاقی سے یہ کہا تھا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ڈال دی بات، تو میں انہیں سیدھے راستے کے اوپر کھڑے ہو کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، پھر تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، جس نے تیری پیروی کی اس کو بھی جہنم میں تیرے ساتھ ملا کے ڈال دوں گا۔ اب یہ مکالمہ ہو گیا، اب شیطان کو قیامت تک کی مہلت بھی مل گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت کے لیے پھر اللہ تعالی نے وحی بھی نازل فرما۔ اس وحی کے تسلسل کے اندر جو آدم علیہ السلام پہ آئی، نوح علیہ السلام پہ، ادریس علیہ السلام پہ، شیس علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام کے بعد پھر جتنے ان کے اولاد میں باقی بچے، اور پھر آتے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کامل مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان سے بچنے کے طریقے ذکر کر دیے کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھنا، یہ دشمنی کہاں سے نبھاتا ہے یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے تمہارے بابا کو اور تمہارے اماں کو، اماں حوا علیہ السلام کو گمراہ کب کیا، یعنی ہلایا تھا اس چیز سے جس کو اللہ نے حکم دیا تھا ان کے لیے۔ تو اس بات کو بلاتے ہوئے اس نے کیا کام کیا تھا، اس نے وقاسمہما، اس نے قسم کھا کھا کے یقین دلایا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند نصیحت کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتا ہے، وہ پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، پھر ان خواہشات کو طویل دیتا ہے، طول دیتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ اور انسان چونکہ مال سے محبت کرتا ہے، انسان کے لیے چونکہ 5 بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال کی آزمائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مال کی آزمائش میں تمہیں کیسے ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کی طرف جو ہے وہ وعدہ دلاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے تمہیں، کہتا ہے اگر اللہ کے راستے میں تم نے مال خرچ کیا، جو پیسہ پاس پڑا ہوگا وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ توجہ، پہلے شیطان یہ اس کو حلال و حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، پھر انسان وہ مال اکٹھا رکھتا رہتا ہے، پھر شیطان اس کو اگر گمراہ کرنے میں ناکام ہو جائے اور انسان حلال مال اکٹھا کرتا رہے، پھر انسان کو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اب اس حلال مال جو اکٹھا تو نے کیا ہے یہ تیری محنت سے ہے، اور اگر تو نے یہ ان غرباء میں تقسیم کر دیا نا تو پھر یہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ پھر وہ ایسی اس کو خواہش نفس دلاتا ہے، مال کی محبت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، وہ مال گن کے رکھتا ہے، جو سارا سال مال کمایا ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی دفتریاں لگا کے رکھی ہوتی ہیں، پھر ان کو گن کے چیک کرتا ہے کہ کہیں دفتری کے اندر سے، کہیں اس لاکر کے اندر سے تو غائب نہیں ہو گئی۔ یہ شیطان جو ہے وہ اس کو خیال دلواتا ہے کہ یہ تو نے گن کے رکھنی ہے، اس کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اتنی محبت حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا پڑتے ہو۔
اور جب قبروں کو جاتے ہو پھر انسان کو دکھا دیتا ہے اللہ، اے بندے تو چلا گیا ہے، پھر تیرے جسم سے جتنے کپڑے تھے وہ بھی کاٹ کے اتار لیے گئے ہیں اور نیا لباس پہنا کے تجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ روزانہ ہم اعلانات سنتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کیجئے، فلاں بن فلاں جو فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی تھا، فلاں کا رشتہ دار تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن جب یہ آواز سنتے ہیں انسان تو انسان تصور کرتا ہے وہ جانے والا چلا گیا، حالانکہ یہ آواز اس کو اشارہ کر کے بادی اور نظر میں بتا رہی ہوتی ہے کہ بندے تو نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جانا ہے، تیرا مال بھی یہاں پڑا رہنا ہے، وہی تیرا مال ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر جائے۔ یہ جو تو گن گن کے رکھ رہا ہے یہ تو ورثہ کا مال ہے، یہ تو انہوں نے آپس میں گننا ہے، ان کو اگر اچھی تربیت کی تو اچھے طریقے سے تقسیم کر لیں گے، اگر تربیت بھی پوری کر کے چلا گیا تو پھر اس کے اوپر بھی قتل و غارت شروع ہو جائے گی، پھر اس کے اوپر بھی بہنوں سے حصہ معاف کروایا جائے گا، پھر اس کے اوپر بھی حرام طریقے سے غصب کیا جائے گا۔ جو بھائی پہلے کاروبار میں چلا گیا ہوگا وہ چھوٹے بھائی کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ کہاں کہاں کیا پلاٹ اور کیا چیز لے کے رکھی ہوئی ہے، کون سا لیکوڈ مال پیسہ سائٹ پہ پڑا ہے، وہ ہڑپ کر کے سائٹ پہ کر لے گا۔ تو انسان تجھے سوچ نہیں آتی، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو تجھے فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو پھر تو فقیر ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا، ضرورت پڑنے پہ کہاں سے تو خرچ کرے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ وہ ضرور اپنی رحمت اور فضل سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آسمان سے نازل نہ ہوتے ہوں کہ جو وہ یہ کہتا ہے ان میں سے کہ اے اللہ اس کو عطا فرما دے کہ جو تیرے راستے کے اندر عطا کرنے والا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ اس سے روک لے کہ جو راستے میں روکنے والا ہے۔ ایک دعا دے رہا ہے، ایک بد دعا دے رہا ہے، دعا اس کو مل رہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اور بد دعا اس کو مل رہی ہے جو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی وہ بات جو قرآن میں نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیہ کا، تو خرچ کر، تیرے پہ خرچ کیا جائے گا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی براہ راست فرما رہے ہیں تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ گن گن کے اسماء خرچ نہیں کرنا، اگر گن گن کے خرچ کیا تو اللہ سے بھی گن گن کے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا کر رہے ہیں، سوچ سوچ کے نہیں خرچ کرنا۔ ابھی اتنا پیسہ آ گیا ہے میں اس میں سے دوں کہ نہ دوں، فیصلے کرتے ہوئے جب جنتوں کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب جنتیں خریدی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سوچیں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیسوں کے ساتھ نہیں سوچتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یتیم بچہ آ گیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے باغ ہے ایک، تو اس کے میں دیوار کر رہا تھا، تو دیوار کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک درخت کھجور کا درمیان میں آ گیا۔ اب وہ جو کھجور کا درخت درمیان میں آ گیا ہے تو میں نے اس کے مالک سے کہا ہے کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، یعنی تیرے پاس اتنا بڑا باغ ہے اور میرا یہ جو چھوٹا سا باغ ہے میں اس کی دیوار کر رہا ہوں حفاظت کرنے کے لیے، تو ایک درخت درمیان میں، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، میں اس کو کاٹ دوں گا اور دیوار بنا دوں گا، تو مجھے دے دو۔ تو اس نے وہ مجھے درخت دینے سے انکار کیا، میں نے اس سے کہا مجھے فروخت کر دو، اس نے فروخت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب اس بندے کو بلا کے لایا۔ یہ جو یتیم ہوتے ہیں نا جن کا باپ کوئی نہیں ہوتا، تو باپ والوں کو احساس کرنا چاہیے کہ جس کا اگر ان کا باپ نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس کو بندے کو بلایا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اس کو دے دے یا اس کو فروخت کر دے۔
وہ کہنے لگا جی میں نہ دوں گا اس کو اور نہ میں اس کو فروخت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اس سے پوچھا، کہا اس کو فروخت کر دے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ایک ایسا درخت عطا فرمائیں گے کہ 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ بات کی تو وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس کو فروخت نہیں کرنا، اور نہ دینا ہے نہ فروخت کرنا ہے۔ وہاں پر ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو یہ لے کے دے دوں تو کیا یہ وہ ایک درخت جس اس کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی بات کی یہ مجھے مل جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مل جائے گا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سودا کرنے لگے، کہنے لگے اس طرح کرو کہ یہ ایک درخت تم مجھے دے دو، تمہیں پتہ ہے کہ میرا 600 کھجوروں کا درخت باغ ہے تو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک محل بھی ہے، اور وہ اتنا خوبصورت اچھا بہترین پھل دیتا ہے آپ کا باغ کہ جس کے لیے پورے مدینے کے تاجر منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ پھل آئے گا تو ہم اس کو خریدیں گے، اتنا بہترین پھل۔ کیا یہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ لے لو اور یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا پکا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ایک درخت جنت کا مل جائے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درخت، تو نے جتنے درخت جس طرح اس ایک درخت کے خریدنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اتنے درخت کر دیے ہیں ایسے کہ جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرتا ہے، اس کو پتہ ہے جو میں خرچ کروں گا اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہو جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القلم میں اس کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ بھائی تھے کہ جس وقت وہ ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں، جا کے صبح صبح چلے جائیں گے اور وہ جو باغ ہوگا سارے کا سارا اس کا پھل اتار لیں گے اس سے پہلے کہ یتیم و مسکین وہاں پہنچے اور ہمیں اس میں سے کچھ چیز ان کو دینی پڑے، تو ہم صبح صبح ہی وہاں سے سمیٹ لیں گے۔ ان میں سے جو درمیانی بڑا اچھا سا ایک بہترین ایک ان میں سے بھائی بھی تھا، وہ کہنے لگا ایسے نہ کرو، وہ کہنے لگا نہیں ایسے ہی کریں گے، اور بغیر انشاءاللہ پڑھے اور بغیر حق نکالے ولا یستثنون، انہوں نے کوئی استثناء بھی نہیں دی کہ ہم انشاءاللہ ہی کہہ دیتے یا وہ یہ کہہ دیتے کہ کچھ نہ کچھ مال ہم اللہ کے راستے میں بھی دیں گے۔ وہ صبح صبح نکلتے ہیں، جس وقت وہ وہاں پہنچتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تو سن رہا تھا کہ یہ غربا کو نہ دینے والے لوگ ہیں، یہ تصور کر کے آئے ہیں کہ اللہ کو بھی شاید پتہ نہیں لگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا وہاں پر عذاب نازل کیا کہ وہاں پر وہ اس طرح ہو گیا کہ باغ وہاں پر نام و نشان مٹ کے رہ گیا، فاصبحت کالصریم۔ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، سارے بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہیں پہ تو باغ ہوتا تھا، یہ باغ کہاں گیا؟ تو پھر کہنے لگے، خیال کرنے لگے، کہنے لگے کہیں یہ وہی تو نہیں معاملہ پیش آیا۔ وہ جو اچھا بھائی تھا انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو؟ وہ کہنے لگے ہاں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے ڈر جاتا ہے اور مسکینوں سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ ہمارا رزق کم ہوتا ہے، تھوڑی سی سیل کم ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے جو کٹ لگاتے ہیں، وہ جو ماہانہ لگائے ہوتے ہیں ان کو کٹ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، جب ان کو آپ اور میں کٹ لگاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ہمارے رزق کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں غربا جن کو تم عطا کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان جس وقت اس مال کو روک لیتا ہے، وہ مالی تصور کرتا ہے یہ تو میرا مال ہے، اور ارد گرد مشاہدات بھی ختم کر دیتا ہے کہ قبرستان بھی بڑے ہوئے ہیں ایسے مالی کرنے والوں سے۔ وہ قارون کے جس کے خزانوں کے جو اتنے بڑے بڑے گودام تھے جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑا سا لشکر وہ اس کے جانوروں کا ہوتا جس کے اوپر صرف چابیاں لا دی جاتی،
کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ اس کو چابیاں جو ہیں وہ ساتھ لے کے جاتا. وہ حمل بعیر ایک بڑا لشکر اونٹوں کا ہوتا, کتنے سارے اونٹ ہیں جس کے اوپر جو کجاووں کے اوپر صرف چابیاں لدی ہوئی. وہ بھی یہی کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم, مجھے تو میری محنت کی وجہ سے دیا گیا ہے. اس سارے کا سارا اللہ رب العزت نے اس سے چھین لیا اور نشان عبرت بنا کے قرآن کے اندر اس کا ذکر محفوظ کر دیا. انسان اگر صرف یہ سوچے کہ جب اس دنیا کے اندر آیا تھا تو اس کے پاس تو ایک کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا تن ہی ڈھانپ سکتا, پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. اور اللہ اتنی رحمت کرنے والے جب غصے سے اس کی اوقات اس کو یاد دلاتے ہیں تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلق, کس چیز سے پیدا ہوا ہے یہ؟ من نطفۃ, ایک حقیر مادے سے پیدا ہوا ہے. لم یکن شیئا مذکورا, یہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. جس وقت حمل ٹھہرتا تھا تو لوگ بتاتے نہیں ہیں کچھ عرصہ تک, پھر خود بخود اظہار ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یہ کس طرح بنایا گیا تھا؟ اب جب یہ بڑا ہو گیا, جب اللہ نے اس کو مال عطا کر دیا تو پھر اس وقت یہ اس مال کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو ایسے نمازیوں کو تباہی کے دہانے کے اوپر ذکر کیا ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین, کہ وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. فویل للمصلین کہہ دیا کہ ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں عاریتاً دینے سے روک دیتے ہیں. یہ جو کسی کو تھوڑی دیر کے لیے چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں, جو صرف وہ نمازی جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ اس سے روک رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں فویل للمصلین, ایسے نمازی بھی تباہ و برباد ہوگا. اور جو اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کر دے, وہ اس مال کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کو اور کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو, وہ صرف مال کا تصور کرتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اس کو تو نہیں ملتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا, راستے کے اندر جنگل میں پہنچا, آواز آئی بادلوں میں سے کہ بارش برسی اور فلاں بندے کے باغ کے جا کے اس کو سیراب کر دو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادلوں سے کیسی آواز آ رہی ہے. اسی اسنا میں بادل اکٹھے ہوئے, کڑک ہوئی, بارش برسی اور وہ ایک چٹیل پتھر کے اوپر برسی, یعنی چٹیل پتھر ایسا کہ زمین کا بھی وہ ٹکڑا کہ جو ایک قطرہ بھی جذب کرنے کے قابل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو زمین نے بھی اس کو جذب کرنے سے انکار کیا کہ یہ صرف سارے کا سارا پانی, ایک ایک بوند صرف اس بندے کے لیے ہے جس کا نام لیا جا رہا. وہ سارا کا سارا پانی اکٹھا ہوا, ایک کھال میں نکلا اور وہاں سے ہوتے ہوئے آگے جا رہا ہے. یہ بندہ پیچھے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ داخل ہوا ایک باغ کے اندر, دیکھا ایک بندہ وہ کئی پکڑ کے اس سے وہ آنے والے پانی کو اب سے اپنے باغ کے لیے رستے بنا رہا, اس کو سیراب کر رہا. کہنے لگا اللہ کے بندے, میں نے اس طرح آواز سنی ہے, آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا یہ نام ہے. کہا میں نے یہی نام سنا ہے اس بادل کی آواز آئی تھی کہ یہ کون سا ایسا تیرا عمل ہے کہ آسمان کا ایک نظام سارے کا سارا ہل گیا ہے اور تیرے لیے الگ ایک نظام چالو ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے, بادلوں کا حکم ہو رہا ہے بارش برساؤ, اس کا جو ذریعہ معاش ہے اس کو سیراب کر دیا جائے. اگر اس کا ذریعہ معاش وہ کھیتی باڑی تھا, اس کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے, تو آج جن کا ذریعہ معاش جوتوں کا کاروبار ہو, سونے کا کاروبار ہو, کپڑے کا کاروبار ہو, کوئی اور کاروبار ہو, تو کیا اللہ راستے میں خرچ کرنے والا بندہ اللہ اس کے لیے ایسی آواز نہیں دلوا دے گا؟ کہا کیا کرتا ہے بندے جس کے لیے نام لے کے آواز آئی تھی. یہ نام لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت سلام آیا نا کہ اللہ سلام کہتے ہیں, لگا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جب کہا کہ نام لے کے, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا میرے نام سے سلام بھیجا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نام لے لیا جائے اس بندے کا. تو کہا کہ آپ کا نام لیا گیا ہے. کہا میں تو صرف یہ کرتا ہوں کہ یہ جو باغ کی پیداوار ہوتی ہے ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, ایک اسی باغ کے اوپر دوبارہ لگا دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ سال بعد ایک زکوٰۃ کتنے فیصد؟ 40 پہ تقسیم کریں, ہر 40 میں سے ایک حصہ کیا ہے اس کے اندر؟
اور پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ مسئلے پوچھتے پھرے۔ احباب گرامی، ہر سال یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، کیا اس کو زکوٰۃ میں سے معاف کر دوں؟ وہ مقروض ہو چکا ہے، آپ نے اس کو اب زکوٰۃ میں سے معاف نہیں کرنا، یہ تو کھاتے سے نفی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیا پکڑ کے آپ نے، زکوٰۃ کی تو ادائیگی ہوئی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے ایک بندے نے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی، پھر وہ سفر کے اوپر روانہ ہو گیا، جب وہ لاہور پہنچا اب اس کے اوپر قصر نماز پڑھنی تھی، اب عصر کی نماز پڑھنے لگا۔ اس نے کہا ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں، یا اللہ وہ جو میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھی نا عصر کے ظہر کے سنتیں، تو وہ ان کو اب عصر بنا لے۔ وہ تو نیت اس وقت تھی، جس وقت جو نیت ہوتی ہے وہ ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، پچھلے مال کی نیت تبدیل نہیں ہوتی، پچھلے مال کی پچھلی عبادت کی نیت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے میں دینے لگے ہیں۔ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ اس طرح صدقہ و خیرات کیا کرو، کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے صدقہ و خیرات کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھوں سے کمائے اور پھر صدقہ و خیرات کرے، اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور پھر صدقہ و خیرات کرے۔ غزوہ تبوک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوچھا تھا کہ جاؤ اپنا مال لے کر آؤ، تو اس وقت منافقین تو مال نہیں لے کے آئے تھے، لیکن ایمان والے اپنا مال لے کے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں سوچا تھا کہ میں نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آنا ہے، سب کو جمع پونجی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا اپنا مال لا کے رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مال لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بندہ ہے وہ جو 100 اونٹ دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 100 اونٹ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور 100 اونٹ کون دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں دوں گا۔ پھر پوچھا 100 اونٹ کون دے گا؟ کہا میں دوں گا۔ 700 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اسی وقت ایک مجلس میں ادا کر دی۔ پھر اب نے کہا پھر لے کے آئے سونا چاندی کا وہ جو ڈھیر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درہم و دینار پیش کر دیے کہ یہ بھی ساتھ ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے اس سونے اور چاندی کے وہ درہم و دینار کو ایسے اٹھا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے۔ ہم تو زکوٰۃ کو بھی سوچ رہے ہیں کس کھاتے سے کس کھاتے میں منتقل کرنا۔ جب سوچ سوچ کے خرچ کریں گے تو رب کی طرف سے بھی سوچ سوچ کے ملے گا، اور جب اس طرح بے دریغ میرے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے طلب ہے، تو پھر جب ایسے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش میں کامیاب بھی کر دے گا، جو 5 بڑی آزمائشوں میں سے ہے جو دنیا کے اندر جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 بندے تھے جن کی آزمائش کا رب نے فیصلہ کیا، ان میں سے ایک کوڑی، ایک اندھا اور ایک گنجا تھا۔ جس وقت وہ کوڑی کے پاس گئے جس کا سارا جسم جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا تھا، اس کو جا کے کہنے لگے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ جسم صحت مند ہو جائے۔ فرشتے نے جو انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا اس نے اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ صحت عطا ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کچھ اور، جو کہتا تھا کچھ اور نہیں چاہیے، وہ کہنے لگا کہ اگر اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو تو کیا بات ہے۔ اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی، ایک بڑا ریوڑ ہو گیا۔ اور میں دوسرے بندے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بال نہیں ہے، بال عطا ہو جائیں۔ جب بال عطا ہو گئے اس نے کہا آپ کچھ چاہیے؟ جو کہتا تھا کچھ نہیں چاہیے، اب وہ کہنے لگا اگر گایوں کا کوئی ریوڑ ہو جائے۔ اس کو ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا ریوڑ عطا فرما دیا۔ تیسرے بندے کے پاس گئے جو اندھا ہے، جس کی سب سے بڑی ان 2 نعمتوں کی حصے کے مقابلے میں زیادہ بڑی آزمائش کا شکار ہے، اس کے پاس زیادہ بڑی نعمت کی کمی ہے، آنکھوں کی نعمت۔ اس سے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، اگر آنکھیں مل جائیں تو دنیا دیکھ لوں گا اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ اس کو آنکھیں عطا ہو گئی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ جو کہتا تھا کچھ نہیں چاہیے، وہ کہنے لگا اگر بکریوں کا ریوڑ ہو تو اس کی آزمائش سب سے بڑی ہے، اس کی طلب سب سے چھوٹی ہے، اس کو بھی اسی طرح عطا کر دیا گیا، برکت ہوئی اور بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ بندہ جو ہے وہی فرشتہ ایک انسانی شکل میں کوڑی کے پاس اس شکل میں جاتا ہے اور گنجے کے پاس اس کیفیت کے اندر جاتا ہے، اور اس سے جا کے دونوں سے جا کے متواتر بار بار پوچھتا ہے، اس سے کہنے لگا مجھے کچھ دو، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے منزل تک پہنچنا ہے، جو اللہ نے تجھے مال دیا اس میں سے دے دے۔ وہ جو کوڑی تھا صحت مند ہو گیا، اتنا بڑا اس کے پاس مال و متاع آ گیا تھا دنیا کا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس میری اور میرے رشتہ داروں گھر والوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کے بندے تجھے یاد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، تو کس مرض میں مبتلا تھا جس میں مبتلا ہوں؟
کہنے لگا تم کیسی بات کرتے ہو، میرے دادا سے میرے باپ کو یہ سب کچھ ملا اور میرے باپ سے مجھے سے سب کچھ ملا ہے، میں تو جدی پشتی اسی طرح کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر تو اسی طرح تھا تو اللہ رب العزت تجھے ایسا ہی کر دے، جس حالت میں تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسی ہی حالت میں لوٹا دے۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے نبینا کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں نے منزل تک پہنچنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھ سے کس نام پہ مانگا ہے؟ رب کے نام کے اوپر مانگا ہے کہ یاد رکھ مجھے یاد ہے کہ میں نابینا تھا، فرد اللہ بصری، میرے اللہ نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ خذ ما شئت ودع ما شئت، جو لے کے جانا ہے لے جا، جو چھوڑ کے جانا ہے چھوڑ جا۔ کیوں؟ اللہ کی قسم تو نے مجھ سے آج اللہ کے نام کے اوپر مانگا، اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو۔ تو یہ جتنے غربا کی آپ مدد کریں گے وہ کس کے نام پہ کریں گے؟ وہ اللہ کے نام پہ کریں گے۔ تو جس رب کے نام پہ دیں گے، اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ایک دانے کی مثال ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے۔ دانے کو زمین میں بوتے ہو، جب وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل پہ 100 دانہ ہے، ایک دانے سے 700 دانہ جو رب بنا سکتا ہے وہ تیرے صدقے کو کیا نہیں بنا دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ تو صدقات کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ چھوٹی سی چیز بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ کیسی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، فرمایا اس کو پھر پالتے رہتے ہیں، پھر وہ پہاڑ کی جیسا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کو واپس کیا جائے گا۔ اتنا بڑا سودا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو تو سب کو کھلانے والا ہے۔ کہا وہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا تھا؟ اگر یہ رستوں کے اندر بیٹھے ہوئے غریب لوگوں نے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیا، اللہ کی قسم ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں گے، پکڑے جائیں گے وہاں پر۔ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ میں بھوکا تھا، یہی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو میرے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم تو ان غریبوں کو دھکے دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بچی کو ٹوٹا پڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر چھوٹی سی بچی دیکھ رہی تھی چوڑیاں، اس کے لیے کوئی عید نہیں آئی تھی، اس کو ٹوٹا مار کے گرا دیا۔ وہ ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ ان کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا؟ اللہ کے دیے میں سے ہی خرچ کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے، کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اس طرح اپنی انگلیوں کو ساتھ جوڑتی۔ ان غریبوں کی مدد کس نے کرنی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور میری غریبوں کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ اور آپ اتنا زیادہ ان لوگوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز آندھی خرچ کرتی ہے، جیسے تیز آندھی چلتی ہے سب کچھ اڑا جاتی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ان کے اوپر مار دیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک بندے نے تحفہ دیا، ایک چادر تحفہ دی، اس نے دیکھا حضور کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے، میں ان کو تحفہ دے دوں۔ ایک بندے نے آ کے طلب کیا، حضور نے اس کو دیکھا کہ اس کو طلب ہے، وہ آپ کو بھی طلب تھی، حضور نے وہ چیز اس کو عطا کر دی۔ بیٹی آتی ہے، ساری دنیا کی بیٹیاں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، وہ آتی ہیں آ کے شکایت کرتی ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بہت مشقت ہے، مجھے بھی کوئی غلام دے دیجئے کو جو ساتھ تعاون کر دیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، کہا مدینے کے اندر سب کچھ کیا مل چکا ہے کہ تجھے بھی دے دوں؟ میں کوئی اور چیز بتا دیتا ہوں جس سے تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس قدر کہ جو کچھ پاس تھا اپنے گھر والوں کو بھی ایثار سکھایا اور سب کچھ ان غریبوں کے اوپر وار دیا کرتے تھے۔ ہم تو افطاریوں کے اندر اتنا کچھ کھاتے ہیں کہ جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم تو سحریوں کے اندر اتنا کچھ کھاتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا۔ اگر انہوں نے جا کے کل پوچھ لیا اور تیرا حساب آ رہا ہے، میں تو حیران ہوں کہ تو اتنا کچھ کھاتا ہے، تیرا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، تیرے گھر کے اندر کام کرنے والی کو تو جھوٹا سالن دیا کرتا ہے، اپنے بچے کے اترن کو اس کو عید کا سامان بنا کے دیتا ہے، کل کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟
فرمایا 4 بندے ایسے ہیں، ایک بندہ کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں، سورۃ المدثر میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کے حق میں کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ اولیاء صلحاء ہو اور حفاظ ہو، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ کون سے ایسے بدبخت ہے؟ فرمایا کہ جو نماز قالوا لم نکن من المصلین، جہنمی کہیں گے، یہ ان کی خصلتیں ذکر ہو رہی ہیں، وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ آج یہاں سے طے کر کے جائیے، زندگی کی آخری سانس تک جب تک زندہ ہے اپنے گھر سے روزانہ کسی نہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ۔ جو کھاتے ہیں وہ کھلائیے، جو کھاتے ہیں وہ کھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دفعہ کا وہ فرمان دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ایک اتنا سا آٹے کا پیڑا موجود ہے کہ جو اس کی روٹی پکا کے ان کو دی جائے گی اور وہ افطاری کریں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا کہ ایک بندے نے آواز لگائی، مسکین نے، سیدہ نے حکم دیا یہ اس کو دے دو، اس کو ضرورت ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ اس کو دے دیں گے تو آپ کی افطاری کیسی ہوگی؟ کہا اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، یہ اس کو دے دو۔ جب وہ دے دیا، کچھ دیر گزری، افطاری بالکل ہونے لگی ہے۔ اذان مغرب سے پہلے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے بھنی ہوئی بکری وہ تحفہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ کہا بلاؤ اس خادمہ کو جو کہتی تھی کہ آپ افطاری کیسے کرے گی، یہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ جب آپ اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا رزق نہیں روکا جائے گا۔ غریب بھی خرچ کرے، امیر بھی خرچ کرے، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پھر اسی پہلے غریب کو بھی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل فرمائے، رحمتیں نازل ہوں گے۔ اور جب رحمتیں نازل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر نازل ہوگی تو چیز پوری پڑتی ہے، ورنہ پوری دنیا کما لیں، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکت نہ ہو، وہ پوری نہیں پڑتی ہے۔ اربوں روپیہ گھر کے اندر آپ اندازہ لگا لیں، آخری مثال کو سمجھیے، گھر کے اندر آپ تھوڑا سا سالن پکاتے ہیں، اتنا سا سب مل کے کھا لیتے ہیں، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر 15 20 25 30 لاکھ کا کھانا ہوتا ہے اور دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کھانا کم نہ ہو جائے۔ بندہ وہاں پہ 500 ہے، 30 لاکھ کا کھانا پڑا ہوا ہے اور ڈر خوف پیدا ہوا ہے کہ اللہ پوری کرتا ہے تو اتنی 500 کی روٹی کے اندر بھی سارے گھر والے مطمئن ہو کے کھا لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے راستے میں دیں گے اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، جب اللہ کے راستے میں دیں گے آخرت بھی آسان ہوگی، اللہ کے راستے میں دیں گے حدیث کے مطابق قبر کے عذاب کے اندر بھی وہ مدافع بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا بنا دے اور تکلیف کے بغیر خرچ کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔